میری رقم بھول گئی، نہیں ملی، میں نے منت مانی کہ مل گئی تو میں خیرات کروں، تو منت ماننا جائز ہے، ایسی بات نہیں۔ اگر کوئی آدمی موجود نہیں ہے لیکن اس کی صفات بیان کی جائیں، جی وہ ایسا ہے ایسا، تو نظر لگ جائے گی۔ نظر تو ہر وقت لگ سکتی ہے، لیکن نظر معنی یہی ہے کہ دیکھنے سے لگتی ہے، جب آدمی دیکھ کے کسی پر ایسی بات کرے، عدم موجودگی میں نہیں لگتی انشاءاللہ۔ میں دہی اور دودھ کی دکان چلاتا ہوں، اس میں جو ملائی ہوتی ہے وہ نکال سکتا ہوں؟ اگر نکالنے پہ خریدنے والوں کو بتائیں کہ اس میں ملائی نکلی ہوئی ہے۔ اگر شوہر بیوی کے میکے میں چوری کرتے پکڑا گیا، بجائے معافی مانگنے کے بیوی کو مورد الزام ٹھہرایا، اس کے ساتھ بیوی پر بہتان بھی باندھا، تو عورت کیا کرے؟ عورت خلو کر سکتی ہے بس، اور کیا کرے؟ الٹی آنے سے اگر منہ بھر کے الٹی آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تھوڑی ہو تو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جنازے کے بعد کوئی تلقین نہیں ہوتی، وہی دعا ہے بس۔ جب آپ اس کو دفن کریں گے تو پھر اس کے لیے دعا کریں گے کہ اللہم ثبت ہو، یا اللہ اس کو سوال جواب میں ثابت قدم رکھ۔ درود ابراہیمی بھی اللہ کا ذکر، بالکل اللہ کا ذکر ہے، اور کیا ہے؟ اس سے بڑا ذکر اور کون سا ہو سکتا ہے؟ میں حیض میں تھی اور میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس کو غسل بھی دیا۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ حیض والی عورت غسل نہ دے، لیکن اگر شریک ہو کوئی بات نہیں، مسلمان تو ہے نا۔ والدین کی بد دعا سے یا کسی کی بد دعا سے موت کی نہیں، موت کا وقت مقرر ہے، نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ وہ ہمارے ایک مولوی صاحب تو کہتے تھے کہ اگر بچوں کی بد دعا لگتی نا، ایک استاد بھی زندہ نہ ہوتا۔ یہ روز دعا مانگتی اللہ کرے مرے چھٹی ہو ہمیں جان چھٹے، تو ایسی دعاؤں نہیں کام آتی، وقت اور نہ دعا مانگنے سے عمر بڑھ جاتی ہے۔ ایک دفعہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سرکار دو جہاں کو محبت میں فرمایا کہ اطال اللہ عمرک یا رسول اللہ، اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ آپ نے فرمایا ضیعت وقت کی آئے، تم نے وقت ضائع کیا ہے، عمر دراز نہیں ہوتی۔ اگر ریٹائرمنٹ کے بعد اتنا پیسہ مل جائے کہ حج فرض ہو، پھر کوشش کرے کہ حج جلدی ادا کرے، موت کا کوئی پتہ نہیں۔ زید نے گورنمنٹ اسکیم حج کے لیے فارم جمع کرایا، نام نہیں نکلا، حج فرض تھا۔ اس سال زید پھر حج کا خواہاں ہے، لیکن امسال گورنمنٹ حج اسکیم میں بہت بڑی پیسے بڑھا دیے گئے ہیں، جو اب وہ پیسے ادا نہیں کر سکتا، پر اس کا مقدر ہے۔ اب اگر اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، وہ حج نہیں کر سکتا، پھر نہیں کرے۔ منہ سے اچانک گالی نکل جائے، گالی نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مجھے رمضان میں عمرے کا شوق ہے، اللہ سب کو نصیب کرے۔ میری سالی کے خامد نے طلاق کے پیپر پر جو سائن کر دیے ہیں، لیکن ایک مولوی کہتا ہے کہ طلاق نہیں، تو طلاق کیسے ہوتی ہے؟ مولوی صاحب سے یہ تو پوچھنا تھا نا کہ جب طلاق کا کاغذ بنے ہوئے ہیں، وہ دستخط کر رہا ہے، اور طلاق کیسے ہوتی ہے؟ بہرحال آپ میڈیسن کا کام کرتے ہیں، ڈاکٹر بٹھائے ہوئے ہیں، اور کوئی ہم کرایہ بھی نہیں لے رہے، لیکن میڈیسن میں کمپنی والوں سے کمیشن لیتے ہیں۔ کون لیتا ہے کمیشن؟ ڈاکٹر، ان کو جائز نہیں ہے، جو ملے وہ اسی کا ہے جنہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے، تاکہ وہ کام اور بڑھے۔ ڈاکٹر الیاس صاحب نے آپ کی ہمشیرہ کے لیے تعزیت کی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ ہمشیرہ صاحب، یہ بندے کا مرد ہو یا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ آج مجھے صبح تقریباً 7:30 بجے ٹیلی فون آیا، ڈاکٹر حافظ فردوس صاحب ہیں،
کراچی میں جو نیرو کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ان نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ جب سے وہ فوت ہوئی ہیں میں ہر 3 دن میں ایک قرآن ختم کر کے ان کو ثواب بھیج رہا ہوں۔ اب اللہ، حالانکہ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جس کا نصیب کرے۔ ایسے بھی لوگ ہیں نا جو برتتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا ہوا یار جان چھوٹی، ہم اس کے عذاب سے تو بچ گئے۔ حکومت نے مجھے ترقی دی ہے، پرموشن لیٹر جاری نہیں کرتے اور رشوت مانگتے ہیں، تو گناہ ان پہ ہوگا، آپ پہ نہیں ہوگا۔ داراب یا داور نام رکھ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکی کی رضامندی لینا ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں دونوں پابندیاں ہیں، بات کو سمجھو۔ جیسے لڑکی بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی، ولی بھی بغیر اس کی رضامندی کے نہیں کر سکتی، لہذا دونوں کو متفق ہونا پڑے گا۔ میرے سارے رشتہ دار آپس میں لڑتے رہتے ہیں، آپ دعا کیا کریں اور کچھ بھی نہ کریں۔ اللہ کا قرب اللہ کی رضا عبادت میں حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ سجدے میں دعا کیا کرو، کیونکہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے، کہ بھی میری ذلت کی انتہا ہو گئی کہ میں نے پیشانی مٹی پہ ڈال دی، تو اللہ کی بلندی کی انتہا ہو گئی، اس لیے اس وقت دعا منظور ہوتی ہے۔ ہماری گھریلو الجھنیں ہیں، اللہ سے پناہ مانگا کرو 2 رکعت پڑھ کے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ برکت نہیں ہوتی ہے تو بہرحال ہماری کوئی غلطی ہوگی، لیکن بہتر یہ ہے کہ استغفار پڑھو۔ میں پتہ نہیں کلاس میں 12ویں میں پڑھ رہا ہوں، اللہ آپ کے امتحان میں کامیاب فرمائے۔ قرض میں جو مبتلا ہیں وہ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں۔ قنوت نازلہ جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد پڑھی جائے۔ اگر امام خود روزے نہیں رکھتا تو ایسے کوئی امام نہ بناؤ۔ ائمہ میں اختلاف جو ہے وہ بھی مجتہدین تھے، تو انہی کی اختلاف سے پھر نیچے بھی وہ اختلاف آتے چلے گئے نا۔ کسی نے امام شافعی کے قول کو لے لیا، کسی نے امام حنیفہ کے قول کو لے لیا۔ امام اگر بغیر ٹوپی کے نماز پڑھے، نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے، کپڑے کے بغیر نہ پڑھا کریں۔ وتر میں دعائے قنوت بھول جائے تو سجدہ صاف کرے ورنہ دوبارہ پڑھے۔ عورتوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ فالج کا حملہ ہوا، اللہ شفا عطا فرمائے۔